اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مستر چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اما بعد، قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، داستان کربلا کے حوالے سے دوسرے حصے میں اسیران آل رسول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج اس کا ایک اور مرحلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا جا چکا کہ ابن زیاد نے کاروان اطرت و طہارت کو، اولاد رسول اللہ کو اپنے پاس 3 دن تک قید رکھنے کے بعد شام کی طرف روانہ کیا اور ایک دستہ فوج کا ساتھ روانہ کیا۔ کچھ سپہ سالاران لشکر کو بھی ساتھ روانہ کیا، اور اس انداز سے اسٹریٹجی بنائی کہ یہ کارواں مختلف شہروں اور آبادیوں سے ہوتا ہوا دمشق پہنچے، تاکہ جہاں کہیں سے بھی گزرے ان لوگوں کو یہ عبرت حاصل ہو اور حکمرانوں کا رعب اور دبدبہ اور حکمرانوں کی سفاقیت ان پر واضح ہو جائے۔ یہاں اگر ہم ان شہروں کا ذکر کریں کہ جن سے وہ کاروان حریت گزرا، وہ کاروان آزادی گزرا، کاروان محافظین اسلام گزرا، تو یقیناً انتہائی طوالت کا باعث ہوگا۔ اس پر ایک سرسری نظر ہم ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کاروان اسیران محمد و آل محمد علیہ السلام کو کربلا کے خونی واقعے کے بعد جب کوفہ میں قید رکھا گیا، کوفہ سے شام بھیجا جا رہا ہے، تو شام بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں ایک بڑی بات واضح ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام سے امیر شام نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، یہ ابن زیاد کا معاملہ تھا، تو یہ بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ معاملہ صرف ابن زیاد کی حد تک ہوتا تو پھر ان اسیران کو، ان شہیدوں کے سرحائے مبارکہ کو شام بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شام بھیجا جانا اور ابن زیاد کی طرف سے ان تمام سفاک قاتلوں کا بھی شام میں بھیجا جانا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ سب چیزیں یزید کی رضامندی کے لیے تھیں اور یزید کے حکم پر ہی یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یزید کو اس جرم سے مبرہ قرار دینے کے درپے ہیں اور دور دراز بیٹھے ہوئے اس کی ہمدردی جتاتے ہوئے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مان لیا کہ اگر یزید کا قصور اس میں نہیں تھا تو آج پھر یزید کے حق میں صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، جبکہ یزید نے واضح طور پر لکھا تھا گورنر مدینہ کو کہ ان افراد سے بیعت لی جائے ورنہ ان کے سر بھیج دیے جائیں۔ اب اگر یزید کو بیعت یا سر دو میں سے کسی ایک کا حکم دینا پڑ رہا ہے تو یہ واضح ہے کہ یزید ہی قاتل امام حسین علیہ السلام ہے، اور باقی افراد بشمول ابن زیاد یا دیگران ان سب نے یزید کی اطاعت کی اور یزید کو اس قتل میں، اس جرم میں معاونت فراہم کی۔ حیرت ہوتی ہے ان افراد پر
کہ جو آج کے علمی دور میں، آج کے واضح دور میں، کہ جس وقت تاریخ کے اوراق کو پلٹنے میں، تحقیق کرنے میں، بات کرنے میں کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہے، آزادی فکر کے لوگ نامعلوم کہاں ہیں؟ آج بھی اسی فکر کے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام نے حکومت سے بغاوت کی۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی اور شخص اسلام کا زیادہ پاسدار ہے، اسلام کا زیادہ فہم رکھتا ہے، اسلام کا زیادہ درد رکھتا ہے، تو اس کی خام خیالی ہے۔ بھول گئے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فرامین جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور کبھی اپنے دونوں فرزندوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، کبھی فرمایا کہ ان کے پیچھے چلو، کبھی فرمایا ان کے حکم مانو، کبھی فرمایا یہ حق کے ساتھ ہیں، کبھی کہا کہ یہ جنت کے جوانان کے سردار ہیں۔ 20 احادیث ایسی موجود ہیں جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ بھری مسجد نبوی میں دونوں شہزادوں کو اپنے زانوں پر بٹھا کر جب پیغمبر خدا یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم وال من والہ عاد من عادہ وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من ظلم، کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی کر۔ اب یہ کیا ہے؟ پیغمبر بتا رہے ہیں نا کہ حسین کا اقدام میرا اقدام ہے۔ اب یزید جس وقت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے اقدام کرتا ہے تو یہاں ہمیں ایک اور بات سامنے رکھنی پڑے گی۔ محدث دہلوی اپنی کتاب سر الشہادتین میں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ ضمناً ایک بات آگے میں عرض کرتا چلوں، وہ اپنے سر الشہادتین میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہونے کے ناطے تمام انبیاء ما سلف سے افضل ہیں، اور یقیناً آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ چونکہ نبوت اور آپ کی سرداری موضوع بحث نہیں ہے، لہٰذا ہم اس طرف زیادہ گفتگو نہیں کرتے، صرف اشارتاً بات کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے جتنے بھی اوصاف ہیں، تمام کے تمام اوصاف انبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں جمع ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوباں ہم دارم کہ تو تنہا داری، کہا لیکن ایک ایسی صفت ہے جو پیغمبر خدا میں نہیں، وہ صفت شہادت تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کو شہادت نصیب نہیں ہوئی اور باقی انبیاء میں سے کئی انبیاء شہید ہوئے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شہادت اس طریقے سے عطا کی کہ آپ کے ایک فرزند امام حسن علیہ السلام کو بھی شہادت عطا کی اور امام حسین علیہ السلام کو بھی شہادت عطا کی۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ شہادت کی 2 اقسام ہیں، ایک شہادت سری خفیہ طریقے سے شہادت، یعنی زہر کے ذریعے کسی کی جان لینا، کسی اور سازش کے ذریعے انہیں شہید کرنا، اور ایک شہادت جہری علی الاعلان ظاہر بظاہر جہاد کرتے کے میدان میں تلوار و تیر و تفنگ سے انہیں قتل کر دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے دونوں فرزندوں کے ذریعے یہ شہادت نصیب فرمائی۔ امام حسن علیہ السلام کو شہادت سری ملی، آپ کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت جہری ملی، ظاہر بظاہر شہید کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ ختمی مرتبت کو کامل کیا کہ آپ کے دونوں فرزندوں کے ذریعے آپ کو شہادت عطا کی۔ ناظرین محترم، اس سے ظاہر ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ جب ایسا ہے اور محدث دہلوی بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور تمام مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں، تو یہاں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ہمیں واضح طور پر اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دے دینی چاہیے کہ اگر حسن کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے تو پھر حسن علیہ السلام کا قاتل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل ہے، اور اگر حسین علیہ السلام کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے تو حسین علیہ السلام کا قاتل بھی رسول اللہ کا قاتل ہے۔ یہاں یزید فقط امام حسین علیہ السلام کا قاتل نہیں ہے، بلکہ وہ بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل ہے۔ اس نے اسلام کی جڑ پہ حملہ کیا،
اسلام کے شجر نورانی کو تہس نہس کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ تو خون مصطفیٰ کا کمال تھا، یہ تو شیر فاطمۃ الزہرا کا کمال تھا، یہ تو تربیت علی مرتضیٰ کا کمال تھا کہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور 61 ہجری میں وہ اقدام کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو یہی کرتے، اور اگر علی مرتضیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو یہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور اگر امام حسن مجتبیٰ موجود ہوتے تو وہ بھی یہی کچھ کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، کیونکہ یہ ذات ہے مقدسہ، یہ نورانی ہستیاں الہی مقام و مرتبہ و منصب پر فائز تھیں، خدا کی طرف سے نمائندہ تھیں، اس زمین پر اللہ کی حجت تھیں۔ ان سب کے اقدامات ایک ہی سمت میں، ایک ہی جہت میں، ایک ہی پیمانے پر ہوتے ہیں، اور جو زمانے نے دیکھا اور یہ ثابت ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو اقدام کیا وہ اقدام حفاظت اسلام تھا، اقدام حفاظت قرآن تھا، اقدام حفاظت مقام مصطفی تھا۔ اب جس وقت ابن زیاد نے حکم دینے والے کی طرف ان مقتولین کے ورثاء کو بھیجنا چاہا تو اسی کی ہدایات کے مطابق ایسا راہ اختیار کیا گیا کہ ان قیدیوں کو مختلف شہروں سے گزارا جائے اور ہر شہر میں ان کو تماشائی کے طور پر ان میں تماشا بنا کر تماشائیوں کو جمع کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ ہیں اس حکومت کے مخالفین، اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے لیکن حکومت کی مخالفت کی بنا پر ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس کافر، ظالم، فاسق اور بعنوان اسلام قائم ہونے والی کفر کی حکومت کی مخالفت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ قافلہ چلا، کوفہ سے یہ قافلہ دیر عروہ تک پہنچا۔ دیر عروہ کوفہ اور دمشق کے درمیان راستے میں ابتدائی مقام ہے۔ یہاں ایک عیسائی راہب کا دہر ہے جہاں وہ عبادت کرتا تھا، وہاں قافلہ یہ رکا۔ تقریباً 40 سے زیادہ مقامات اور منازل ہیں۔ اگر ہم ہر منزل اور مقام کے بارے میں بات کریں تو زیادہ طوالت ہو جائے گی، آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دیر عروہ، عروہ کا دیر، عبادت کی جگہ جہاں راہب رہتے تھے۔ اس کے بعد تکریت پہنچے۔ تکریت ایک شہر ہے عراق کا۔ تکریت کے بعد وادی نخلہ سے ہوتا ہوا یہ کاروان جس وقت مرشاد پہنچتا ہے، مرشاد کے بعد یہ ہیران اور پھر موصل۔ موصل بھی عراق کا ایک شہر ہے۔ موصل میں یہ کاروان جب ٹھہرتا ہے تو وہاں باقاعدہ طور پر موصل کے رہنے والوں کو ان قیدیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ شہر کے افراد انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ایک طویل داستان مظلومیت ہے جو آل رسول کو دیکھنا پڑی، لیکن اس سے بھی آگے گزرتے ہیں۔ نصیبین کا علاقہ ہے، وہاں سے گزرے، اس کے بعد عین الوردہ سے، رقہ سے ہوتے ہوئے جوسق، بصر اور دعوات کے علاقے سے گزرتے ہوئے یہ کاروان مشہد نقطہ پر پہنچا۔ مشہد نقطہ کے جہاں امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا تھا، وہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ حلب شہر سے ہوتا ہوا یہ کاروان قصرین پہنچا۔ قصرین سے یہ مرات النہان اور پھر شیرز سے ہوتا ہوا آخر کار یہ کفرتاب اور سیبور اور حماد سے ہوتا ہوا یہ کارواں حمص تک پہنچا۔ حمص بھی عراق کا ایک شہر ہے۔ وہاں کے علاقے میں بھی، ان شہروں میں بھی، ان آبادیوں میں بھی ان مظلوموں کے سروں کو بھی تماشا بنایا گیا، آل رسول کی مخدرات کو بھی ٹھہرایا گیا۔ بالبک میں بھی یہی کچھ نظارہ کرایا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر ایک آگے دیر آتا ہے، دیر راہب۔ راہب جو ایک عیسائی عالم، عیسائی عبادت گزار، اس کے رہنے کی جگہ۔ وہاں شام کا وقت ہوا تو پھر ان فوجیوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا راہب کے دیر کے ساتھ، اسے اجازت چاہی رات گزارنے کی، وہاں پڑاؤ کر لیا۔ راہب نے ان سے سر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ ایک طویل مکالمہ ہے جو فوج یزید اور اس راہب کے درمیان ہوا۔ راہب نے چاہا کہ ان سے سر لے کر اپنے پاس رکھے۔ آخر کار یہ دونوں میں بات طے پائی کہ کچھ پیسے دیے جائیں فوج کو، اور ان پیسوں کے بدلے فوج یہ سر اس راہب کو دے دے۔ راہب نے جتنی جمع پوجی تھی جمع کی، اور اس فوج کے جو سردار تھا، جو بھی شخص ڈائلاگ کر رہا تھا، اس کے حوالے کی۔ وہ درہم و دینار لے کر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، اور پھر وہ سر اس راہب کو دے دیا۔ اس راہب نے اس سر کو لیا اور پتہ کیا کہ یہ سر کس کا، کہا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر ہے۔ اس راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا تم بڑی بری امت ہو، کتنی ظالم امت ہو، اپنے نبی کے فرزند کو قتل کرتے ہو اور پھر بھی اس نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس راہب نے اس سر کو دھویا، صاف ستھرا کیا اور اپنے راہب میں دیر میں لے گیا۔ جو ہی رات کا وقت ہوا تو راہب نے دیکھا کہ اس کے گھر کی، اس کے دیر کی، اس کی عبادت گاہ کی چھت سے ایک نور ساتے ہوا جو آسمان سے آ رہا تھا اور اس سر مقدس پر پڑ رہا تھا۔
بہت اس سے متاثر ہوا، لیکن چونکہ عبادت گزار شخص تھا اور یہ جانتا تھا کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ ایک طویل مرحلہ ہے کہ اس راہب نے وہاں کیا کچھ دیکھا۔ اس راہب نے دیکھا کہ اسی نور کے ساتھ فرشتوں کی آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، مختلف شخصیات کی دعا و مناجات کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے راہب نے اپنے آپ کو، اس سر کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے عبادت خدا میں رات گزاری اور یہ کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کے سر، کل قیامت کے دن میرے اس عمل کی گواہی دینا۔ کارواں کو لے کر فوج یزید وہاں سے بھی چلی۔ وہ جو اشرفی ہیں، وہ جو درہم و دینار سر کو اس کے پاس رکھنے کے بدلے میں انہوں نے لیے تھے، جب انہوں نے دمشق جا کر ان اشرفیوں کو کھولا تو وہ سب کنکریاں بن چکی تھیں، ان میں کوئی بھی اشرفی باقی نہیں تھی۔ بہرحال اسقلان اور دیگر مقامات سے ہوتا ہوا یہ کاروان دمشق کے باہر گیا۔ دمشق شہر کو انتہائی آرائش سے سجایا گیا تھا۔ یزید اپنی تمام تر سفاکیت کے ساتھ اپنے دربار میں متمکن تھا۔ اس کارواں کو ٹھہرا دیا گیا شہر سے باہر۔ مختلف امور جس کارواں کو پہلے دربار میں لانے سے پہلے سر انجام دیے گئے تاکہ ملوکیت کی تمام تر خباثتیں ظاہر کر دی جائیں اور اہل عزت و کرامت کو اس دنیا میں نعوذ باللہ من ذالک ذلیل کرنے کے تمام حربے بروئے کار لائے جائیں، اور یزیدیت بھی کھل کر سامنے آ جائے کہ جس طرح حسینیت کھل کے سامنے آئی تھی۔ یہ موضوع دائمی موضوع ہے۔ یزیدیت بھی انسانیت کا ایک کردار ہے اور حسینیت بھی انسانیت کا ایک کردار ہے۔ ہاں، حسینیت عین انسانیت ہے اور یزیدیت انسانیت کے روپ میں شیطانیت ہے۔ جہاں کہیں بھی شیطانیت وجود انسانی میں ظہور کرے تو سمجھ لیں یزیدیت ہے، اور جہاں کہیں بھی عام افراد بشر کی لبادے میں کردار نورانی ہو، خدا کے احکام پر عمل ہو، تو وہ انسان حسینی انسان بن جاتا ہے۔ جب دمشق کے باہر ایک واقعہ پیش آتا ہے، بڑے اختصار سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ سہل بن سعد صحابی رسول یہ کسی اور مقام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ جب یہ دمشق کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دمشق شہر کو سجایا گیا ہے، بازار سجے ہوئے ہیں، تمام علاقہ انتہائی زرق برق انداز سے اپنی رونقیں ظاہر کی ہوئی۔ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی اہل شام کی عید ہوگی۔ یہ ٹھہر گئے، انہوں نے کہا کہ بھی آج کوئی اہل شام کی عید ہے؟ کہا نہیں، عید نہیں ہے، بلکہ ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے، ایک باغی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا تھا، اور اللہ نے خلیفہ وقت کو اس خارجی پر فتح دی ہے اور ہم اس فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ باغی کون تھا؟ انہیں بتایا گیا اس باغی کا نام حسین ابن علی تھا، وہ باغی فرزند رسول تھا۔ ناظرین اکرام، مقام تعصف کے ساتھ ساتھ مقام فکر ہے، بلکہ مقام عبرت ہے کہ 60 سال کے اندر امت مسلمہ کتنی ارذل ترین سطح پر چلے گئی، فکر کی کتنی تنزلی ہوئی اور کتنی سوچ پست ہو گئی کہ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر، جس کے وجود کی برکت کی بنا پر عالم میں نور اسلام پھیلا، جس نے انسان کو پستیوں سے اٹھا کر کرامت کے مقام پر پہنچا دیا، جس نے انسان کو انسانیت سکھائی۔ 60 سال کے عرصے میں نہ معلوم کیسے کیسے انقلابات آئے کہ اسی رسول کے خاندان کو ارذل ترین پست ترین لوگوں نے تہ تیغ کر دیا۔ صرف تہ تیغ نہیں کیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو، بچیوں کو قید کیا اور انہیں شہر بشہر قریہ بقریہ پھرایا اور یہ بتایا کہ رسول نے جتنی بھی تعلیمات دی تھیں ان سب تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ یہ کراہت ہے کردار یزید کی، یہ یزید کے باطل ہونے کی وہ دلائل ہیں کہ جب قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا تو یزید کے خلاف فقط
امام حسین علیہ السلام نہیں ہوں گے، یزید کے خلاف بنت رسول اللہ بھی ہوں گی، یزید کے خلاف علی مرتضیٰ بھی ہوں گے، خود یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے مقدمے کی پیروی اس عادل ترین بادشاہ کے سامنے، اس احکم الحاکمین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوں گے۔ اور جب میزان قیامت میں ان تمام ظلموں کو رکھا جائے گا اور ادھر آل رسول کی قربانیوں کو رکھا جائے گا تو نہ معلوم کس وزن سے تولی جا سکے حسین کی یہ قربانی، اور یزید کو کتنی ارذل ترین سطح پر مقام ملے۔ یقیناً وہ جہنم کے بدترین درجے میں ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے یار و انصار، ان کے ساتھ شہداء جنت کے بزرگ ترین مقامات پر ہوں گے۔ ہاں، آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ کربلا ہمارے لیے مقام عبرت ہے، یہ حسینیت ہمیں جگانے کے لیے ہے، یہ یزیدیت بھی ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ دیکھو آج کے دور میں، آج کے وقت کے یزید کو پہچانو کہ جو کوئی بھی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، جو کوئی بھی مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف بات کرتا ہے، جو کوئی بھی امت مسلمہ میں تفرقہ بازی ڈالتا ہے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی مقام پر یزید سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے، جو دلوں کو آپس میں ملا دے، جو نور ایمان سے امت محمدیہ کا چہرہ روشن کرے، جو اپنی ذات کو پس پشت ڈال دے اور اسلام کو لے کر آگے بڑھے، وہی حسینی ہے۔ حسینی کردار کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔